کون ہے یہ بابا فرید؟ آپ سوچئے کہ جس طرح سے ماں باپ اولاد کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، درخت اپنے پھل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے پیر اپنے مریدوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس بابا فرید کی کہ جس کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء ہوں گے اور جس کے مرید حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوں گے۔ اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ دلی میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور یہ دہلی حضرت دہلی اس وجہ سے کہی جاتی ہے کیونکہ بے شمار اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین اس دہلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے جس شہر کو خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین کے لیے چنا تھا، وہ یہی شہر دہلی ہے۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کو عزت عطا فرمائی، اسی دن سے یہ شہر حضرت دہلی ہو گیا، دہلی شریف ہو گیا۔ پھر بے شمار اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین لگاتار جو ہے وہ دہلی میں آتے رہے الحمدللہ۔ جہاں ایک طرف حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ اسی دہلی کے مہرولی شریف میں ہے، تو وہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو اسی دہلی میں ولایت ملی بابا قطب کی بارگاہ سے، اور پھر حضرت بابا فرید نے دلی کا دولہا بنا کر کے سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو روانہ کیا، اور حضرت محبوب الہی دلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، تمام سلاسل کے صوفیہ بزرگان دین اس دہلی میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم اس وقت نارتھ ایسٹ دلی کے ایک علاقے میں ہیں، ویلکم سیلم پور کا یہ علاقہ ہے، لکڑی مارکیٹ کہی جاتی ہے، اور اسی مارکیٹ میں چشتی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ شمشیر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ بڑی پرانی ہے لیکن تذکرہ بہت زیادہ کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس طرح بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کے تذکرے تفصیلی تو نہیں ملتے لیکن ان کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے۔ تو حضرت خواجہ شمشیر علی رحمۃ اللہ علیہ کا آج سالانہ عرس مبارک ہے، اور اس دربار میں جو خدمت کرتے ہیں جناب صوفی نسیم صاحب اور ان کے والد محترم، انہوں نے آج ہمیں دعوت پہ بلایا۔ ساتھ ہی بابا قطب کی بارگاہ سے، خواجہ خواجگاں قطب الاقطاب کی بارگاہ سے ہمارے شنو بھائی بھی حاضر ہوئے ہیں اور عرس میں ہر سال شرکت کرتے ہیں۔ شنو بھائی کی ہر سال شرکت ہوتی ہے، انہی کی سرپرستی میں یہاں باضابطہ عرس میں محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہمارے نسیم صاحب اور ان کے جتنے بھی مریدین، معتقدین، متوسلین ہیں، یہ تمام لوگ یہاں عرس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کہ مجھے انہوں نے دعوت دی، اور دعوت کے ساتھ میں انہوں نے مجھ سے یہ گزارش کی کہ زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا جائے، کیونکہ حضرت خواجہ شمشیر علی کے تذکرے جو ہیں وہ بہت زیادہ کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس موقع پر ہم نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ حضرت بابا صاحب کا عرس مبارک 5 محرم الحرام کو ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ محرم کے مہینے میں عرس آتا ہے تو ایام محرم جو ہوتے ہیں وہ بہرحال حضرت امام علی مقام اور کربلا والوں کے غم کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں اس طرح سے عرس اور جشن کا اہتمام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس موقع پر اس جشن فریدی کا اہتمام کرنا یہ واقعی لائق مبارکباد بات ہے۔ ابھی جن لوگوں کا انتقال جلدی ہوا، جو بہت زیادہ پرانے نہیں ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کی درگاہیں بھی بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے نام پہ تقریریں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن جن لوگوں کی محنت اور جن لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں آج اسلام کی رمق دمق اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں ہے، ان بزرگوں کے تذکرے اس اہتمام سے نہیں ہوتے جو ان کا حق ہے۔ قسم خدا کی اس ہندوستان میں اسلام کا وجود حضرت خواجہ غریب نواز کی دین ہے، پھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روحانی سلطنت کا جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا تھا، اور بابا قطب کی بارگاہ سے وہ سارا فیض منتقل ہوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو حال تو یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں غریب نواز کا تذکرہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے ان کے عرس کے موقع پر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ذکر کی اگر ہم بات کریں تو باضابطہ تقریریں مسجدوں میں نہیں ہوتی، اسی طرح سے بابا فرید کے اگر ذکر کی ہم بات کریں تو باضابطہ موضوعات نہیں بنائے جاتے، اسی طرح سے محبوب الہی ہوں، صابر پاک ہوں، یہ وہ تمام اولیاء اللہ ہے جو انبیاء کے جانشین و وارث ہیں، جن کی محنتوں کے نتیجے میں آج اسلام لہلہا رہا ہے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ تو جن لوگوں نے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں اسلام کی کھیتی کی ہے، مسلمانوں نے ان کو ایسا بلایا
کہ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اولیاء اللہ کا مخالف ہے، ان کے خلاف بدگمانیاں اپنے دماغ میں پالے ہوئے ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو نیاز فاتحہ تو کرتا ہے مگر جو ان کے بارے میں جس طرح جاننے کا حق ہے اس طرح سے ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس حوالے سے میں صوفی نسیم صاحب کو، ان کے والد کو، شنو بھائی کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ خواجہ شمشیر علی کے عرس مبارک کے موقع پر بھرپور طریقے سے ہم نے زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا ذکر کیا۔ کون ہے یہ بابا فرید؟ آپ سوچئے کہ جس طرح سے ماں باپ اولاد کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، درخت اپنے پھل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے پیر اپنے مریدوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس بابا فرید کی کہ جس کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء ہوں گے اور جس کے مرید حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہوں گے۔ ادھر سلسلہ چشتیہ صابریہ پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں، ادھر سلسلہ چشتیہ نظامیہ پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں۔ تو یہ جو دو دریا نکلے ہیں، جس سمندر سے یہ دو دریا بہے ہیں، اس سمندر کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہا جاتا ہے، اور وہ جو سمندر بنایا جس ذات نے اس کو خواجہ قطب الدین کہا جاتا ہے، اور خواجہ قطب الدین کے پیر و مرشد کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، جن لوگوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ان کو یاد کرنے کا ہمارے اوپر اتنا ہی حق ہے، اتنا ہی فرض ہے، تو اتنے ہی اہتمام کے ساتھ بڑے بڑے جشن ہونے چاہیے۔ حضرت بابا فرید کے نام کے بھی، حضرت بابا قطب کے نام کے بھی، غریب نواز کے نام کے بھی، محبوب الہی اور صابر پاک کے نام کے بھی۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، مسلمانوں کے اچھے دن اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک بھارت کا مسلمان خواجہ معین الدین کے راستے پر نہیں آ جاتا، جب تک بھارت کا مسلمان خواجہ قطب الدین کے راستے پر نہیں آ جاتا، جب تک بھارت کا مسلمان فرید الدین، نظام الدین اور علاء الدین کے راستے پر نہیں آ جاتا۔ یہ آج ہم نے حضرت بابا فرید کا اللہ کی توفیق سے ذکر کیا، بزرگان دین کے ذکر سے جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہماری نسلوں کو ان بزرگان دین کے ذکر کی، ان کے تذکروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو بزرگان دین کا جو حق ہے اسی اہتمام کے ساتھ میں ہمیں ان کے نام پر جشن کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کے نام پر محفل سما کا ادب اور احترام کے ساتھ میں اہتمام کرنا چاہیے۔ محفل میلاد شریف ہوئی، پھر میلاد شریف کی محفل کے بعد میں بیان ہوا بابا فرید صاحب کے حوالے سے، پھر اس کے بعد میں ہمارے شنو بھائی کے سرپرستی میں باضابطہ یہاں محفل سما ہوئی، اور ان تمام لوگوں نے، صوفی نسیم صاحب نے اور ان کے تمام مریدین، معتقدین، متوسلین، یہاں کے رہائش پذیر لوگوں نے اس محفل کا، مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک تمام لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے۔ حضرت کے عرس کی جن لوگوں نے بھی تقریب سجائی، جن لوگوں نے بھی، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جن لوگوں نے بھی دامے، درہمے، قدمے، سخنے، جس طرح سے بھی شرکت کی، اللہ پاک سب کو بابا صاحب کا صدقہ عطا فرمائے، بابا قطب کا صدقہ عطا فرمائے، غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔